حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک اللہ والے دانشمند کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ اللہ والا بزرگ، وہ دانشمند کہتے ہیں کہ جتنا ڈر انسان کو تنگ دستی سے ہوتا ہے، جتنا ڈر تنگ دستی سے، تنگ دستی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو، میرے رزق میں کشادگی رہے، میں مال و دولت کی کمی سے بچوں۔ انسان کو جتنا ڈر تنگ دستی سے ہوتا ہے، اگر اتنا ہی ڈر اسے جہنم کے عذاب سے ہو جائے، اتنا ہی ڈر اسے دوزخ سے ہو جائے، تو فرماتے ہیں اگر اتنا ڈر دوزخ سے ہو جاتا تو اسے اللہ تعالیٰ تنگ دستی سے بھی بچا لیتا، دوزخ سے بھی اسے بچا لیتا، وہ تنگ دستی سے بھی بچ جاتا، جہنم کی آگ سے بھی بچ جاتا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جتنی محبت انسان کو دولت سے ہے، جتنی محبت انسان کو دولت سے ہے، اگر اتنی ہی محبت انسان کو جنت سے ہو جاتی، فرماتے ہیں جنت سے سچی محبت کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے دولت بھی عطا فرماتا، اسے جنت بھی عطا فرماتا، اسے دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ انسان جتنا لوگوں سے ڈر کر، ظاہر میں لوگوں سے ڈر کر اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے، لوگوں کے ڈر سے کوئی غلط کام، بے عزتی کا کام، ذلت کا کام، رسوائی کا کام نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، پڑوس کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ جتنا انسان لوگوں کے ڈر سے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو سدھارتا ہے، اگر اتنا ہی ڈر اللہ سے کر کے اپنے باطن کو سدھار دیتا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ انسان کی جو فکر نظر آتی ہے وہ صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، مال و دولت کی فکر ہوتی ہے، مال و دولت سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی الفت ہو چکی ہے کہ بچپن سے ہی اپنی اولاد کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ بیٹا بڑے ہو کر مال کیسے کمائے، تعلیم بھی دی جا رہی ہے مال کمانے کے لیے، ہنر سکھایا جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، ماں باپ کی فکر بھی مال و دولت حاصل کرنا، اولاد کی فکر بھی مال و دولت حاصل کرنا۔ یہ فکر بری نہیں ہے، یہ انسان کو ضرورت ہے، لیکن اس فکر کو اپنے دل و دماغ میں اتنا سوار کر دینا، یہی فکر کی دھن لگ جانا، انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، یہی مال و دولت کی فکر میں بیدار ہو رہا ہے، بستر پر جا کر تھک کر پڑھ رہا ہے، پھر بھی مال و دولت کی فکر ہے، صبح سے شام تک کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے، اس کی فکر صرف اور صرف مال و دولت حاصل کرنا بنی ہوئی ہے۔ تو اتنی فکر، اتنا خیالات، اتنی سوچ، اتنی دھن جو ہم نے اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، یاد رکھ لے ایسی فکر انسان کو لے ڈوبنے والی فکر ہے۔ کب تک دنیا کی فکر کرے گا؟ کب تک دنیا کے مال و دولت کی فکر کرے گا؟ کس وقت تک انسان کے دل کی ہرس اور اس کی سوچ، اس کے خیالات مال و دولت سے کب باہر نہیں نکلیں گے؟ کب دین سے دنیا کی فکر نکالے گا؟ کب دین کی فکر اپنے خیال ذہن میں ڈالے گا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دنیا کی فکر اتنی نہ کرو، فکر کرنا ہے تو اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر کرو، فکر کرنا ہے تو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کرو، فکر کرنا ہے اپنے دین، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے فکر کرو، فکر کرنا ہے تو اپنی تاریخ قبر کو روشن کرنے کی فکر کرو، فکر کرنا ہے تو اس وقت کی فکر کرو جب حشر کا میدان برپا ہوگا، میزان ہوگا،
پل صراط ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے، اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، ان کے سامنے کیسی ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی، اس چیز کی انسان کو فکر کرنا چاہیے۔ دنیا کی فکر، جس دنیا کے رزق کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں، اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بندے، دنیا کی رزق کی اتنی فکر کہ تجھے نہ اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے۔ سن، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، قرآن انسان کو جھنجھوڑ کر کے رہا ہے کہ او غافل انسان جو رزق کی فکر میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، جو رزق کی فکر میں اپنی قبر کو تاریک کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والا ہر چوپائے کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، کسی کے اوپر رزق نہیں ہے۔ رزق کا وعدہ ہمارے خالق و مالک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ فلاں رزق دے رہا ہے، فلاں روٹی دے رہا ہے، نہیں، وہ تو ذریعہ ہے، وہ تو سبب ہے۔ سبب کو چھوڑو، مسبب کا خیال کرو۔ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا ہو، جہاں سے تم نے خیال بھی نہ کیا ہو۔ رزق کے دروازوں کو کھولنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں رہا۔ رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں ہے۔ تو آج ہم تمام کو چاہیے اپنی دنیا کی مال و دولت کی فکر کو کم کرے، دنیا کی مال و دولت کی فکر کو اپنے ذہن و خیال پر جو دھن سوار ہو چکی ہے اس دھن کو نکال پھینکے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ ہمارا ایمان سلامت رہا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دعا بتلائی ہے، کیا پیاری دعا سکھائی ہے، الہی جب تک ہمارے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر ایمان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے، آخری وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ ایمان کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں، ہم انسان کے مرنے کے بعد جو اسے کفن پہنایا جاتا ہے اس کفن کے اندر کوئی جیب نہیں رہتا۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ میں مرتے مرتے تک مال حاصل کروں گا، کہاں لے جائے گا؟ مرنے کے ساتھ اس کے کفن کو جیب تک نہیں رہے گا، خالی ہاتھ انسان آیا ہے، خالی ہاتھ جائے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان انسان کے ایمان پر حملے کرنے لگتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہ رہے۔ نزا کے وقت ہے، جسم سے روح نکل رہی ہے، اس وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے رشتہ داروں کی شکل میں، اس کے دوستوں کی شکل میں آ جاتا ہے اور ان دوستوں اور رشتہ داروں کی شکل اختیار کر کے مرنے والے کو بہکاتا ہے تاکہ وہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ رہے، وہ کفر پر مرے، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہ رہے۔ تو بہرحال ضرورت اسی بات کی ہے، ہم تمام کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے کہ مولا یہ جو فکر دنیا کا غلبہ ہماری سوچ و فکر پر ہو گیا، اس غلبے کا خاتمہ فرما، ہمارے ذہن و خیال میں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر ہو، اپنی آخرت کی بہتری کی فکر ہو۔ اس بارے میں ہمیں کوشش بھی کرنا ہے، اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے، مرتے وقت ہماری زبانوں پر مولا تعالیٰ کلمہ طیبہ کو جاری و ساری فرما دے، شیطان کے
مکر و فریب سے، اس کے حملوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔